السلام علیکم یا ابا عبداللہ علی الارواح التي حلت فنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کے سامنے روز عاشوراء کا ہر گھنٹہ وہاں پر کیا ہوا تھا اس کے سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ 5:49 پر عاشوراء کے دن اذان صبح ہوئی اور امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد تقریر کی اور اپنے اصحاب کو صبر و جہاد کی دعوت دی، اور دوسری طرف عمر سعد نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اس نے اپنی فوج کو مستقر کرنے کا ارادہ کیا۔ 7:06 پر کربلا میں کیا ہوا؟ روز عاشوراء 7:06 پر کربلا میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 7:06 پر سورج نے اپنا چہرہ دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور کوفے کی فوج کی طرف ارادہ کیا، اور وہاں پر جانے کے بعد کوفے کے فوجوں کو دعوت حق دیا، لیکن کسی نے بھی امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے حسین ابن علی، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پسترین انسان اور پسترین انسان کی اولاد کے سامنے حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتا۔ سر قلم ہو سکتا ہے لیکن بیعت نہیں کر سکتا۔ اور تقریباً آدھے گھنٹے تک کوفے کی فوجوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام تقریر کرتے رہے۔ ناشتے کا وقت ہوتا ہے۔ شمر عمر سعد سے کہتا ہے کہ حملہ کرو، حملہ کرنے میں کیوں دیر کرتے ہو؟ بس شمر کے کہنے پر عمر سعد جنگ کو شروع کرتا ہے اور پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف چلاتا ہے، اور اس کے پہلے تیر چلانے کے بعد اس کے جتنے فوجی تھے سب کے سب حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف تیر کو پھینکا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب 50 اصحاب شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد جنگ جو شروع ہوئی، تن بتن ایک کے مقابلے میں ایک جایا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اصحاب کا نظریہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم حسین ابن علی پر قربان ہوں گے۔ اصحاب یہ کہتے تھے کہ ہمارے موجودگی میں بنی ہاشم کے جوان میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، ہم پہلے جائیں گے، پہلے ہم قربانی پیش کریں گے، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے بنی ہاشم کے جوان کو بعد میں بھیجا، پہلے شہید ہوئے اصحاب۔ 12:50 پر کربلا میں کیا ہوا؟ 12:50 پر کربلا میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 12:50 پر ظہر کا وقت شروع ہوا اور نماز کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وقت حبیب ابن مظاہر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر جب شہید ہو جاتے ہیں تو امام حبیب کی لاش پر پہنچتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ امام کا پہلا رونا ہے۔ کسی شہید پر امام جو روئے ہیں سب سے پہلے حبیب کی لاش پر جا کر امام حسین علیہ السلام روئے ہیں۔ یہ واقعہ 12:50 پر ہو رہا ہے۔ اور پھر 1 بجے کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ 1 بجے کربلا کے میدان میں نماز ظہر کے وقت 30 اصحاب موجود تھے، لیکن نماز کے بعد جو جنگ ہوئی تو وہ سب کے سب 30 اصحاب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے سب سے پہلے جو میدان کربلا میں گئے ہیں وہ جناب علی اکبر گئے، اور علی اکبر میدان کربلا میں جانے کے بعد لڑے اور شہید ہو گئے۔ 2 بجے
سرزمین کربلا میں کیا ہوا تھا؟ روز عاشورہ 2 بجے سرزمین کربلا پہ کیا واقع ہوا؟ کہتے ہیں کہ 2 بجے کربلا کے میدان میں امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام، یہی 2 انسان بچے ہوئے تھے، اور آخر کار حضرت عباس علیہ السلام نے بھی امام حسین سے مرنے کی اجازت مانگی اور کربلا کے میدان میں گئے، لڑے، دشمنوں کو فنار کیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، امام حضرت عباس علیہ السلام شہید ہوئے اور گھوڑے سے گرے، اور جو ہی خبر یہ شہادت کی امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی تو امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے لاش کے قریب گئے اور جانے کے بعد آنسو بہایا۔ یہ دوسرا رونا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو لاش پر روئے ہیں وہ حضرت عباس علیہ السلام کے لاش پر روئے ہیں، اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ 2 مرتبہ حسین کربلا کے میدان میں روئے، اور اب جب عباس کی شہادت ہو گئی تو پھر حسین وقت آخر کے لیے میدان کربلا سے آئے خیمے کے اندر، اور خیمے کے اندر آنے کے بعد جناب حسین علیہ السلام نے رخصت کے لیے اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کے بعد یہ وقت وہ تھا کہ 3 بج رہے تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اور امام خدا حافظی کے لیے خیمے کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے زوجہ رباب سے کہتے ہیں کہ لاؤ اصغر کو لاؤ، میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ جناب رباب نے اصغر کو دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصغر کی عمر 6 مہینے کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب اصغر کو لے کر میدان کربلا پہنچے اور پانی کا سوال کیا، لیکن ظالموں نے اس 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کھایا اور اسے ہرملا نے تیر سے شہید کر دیا۔ یہ 3 بجے کا واقعہ ہے۔ پھر 4 بج کر 6 منٹ پر کربلا میں کیا واقع ہوا؟ 4 بج کر 6 منٹ پر حسین رخصت ہو کر میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ظالموں سے لڑتے ہیں اور ظالموں کو فنار کرتے ہیں۔ لیکن حسین کہاں تک لڑتے؟ 3 دن کی بھوکے اور پیاسے تھے۔ ظالموں نے حسین کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس کے بعد حسین پر جو نیزے چلے ہیں اور جو تلواریں چلی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے جسم پر 33 نیزے مارے گئے ہیں، اور 34 مرتبہ تلوار سے حسین کے جسم پر حملہ کیا گیا ہے، تیروں کے علاوہ جتنے تیر تھے اس کی لاتعداد بتائی جاتی ہے، لیکن جو نیزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر لگا وہ 33 نیزے تھے، اور جو تلواریں امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر ماری گئیں وہ 34 تلواریں تھیں۔ یہ تھا 4 بج کر 6 منٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 5 بجے کربلا کے میدان میں کیا واقعہ پیش آیا؟ تاریخ کہتی ہے امام کی شہادت کے بعد امام کے لباس کی توہین کی گئی، اور جن جن لوگوں نے امام کی لباس کی توہین کی تھی وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوئے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد سامان کو لوٹا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ اسی درمیان میں شیعہ بصرہ کا رہنے والا ایک شیعہ جو آیا تھا کربلا میں، اور جس نے جب سنا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس نے تلوار نیام سے نکال لی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن ظالموں نے بھی اسے چھوڑا نہیں، اور یہاں تک کہ اسے بھی شہید کر دیا۔ آفتاب کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے آفتاب کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا، اور خولی کو دیا گیا کہ جاؤ اسے لے جا کر ابن زیاد کے حوالے کر دو، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ 6 بج کر 49 منٹ پر کربلا میں کیا ہوا؟ 6 بج کر 49 منٹ پر داستان غم عاشورہ تمام ہوتی ہے۔ سورج شرم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور عمر سعد نماز مغرب پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر سنان ابن انس لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے
کہ لوگوں مجھے ہیرے جواہرات سے نوازو، کیونکہ میں وہی ہوں جو بہت ہی بہترین انسان کو میں نے قتل کیا۔ تاریکی شب آئی اور تاریکی نے زینب کے سر پر چادر کی جگہ اپنا مقام لیا۔ خیموں کے کنارے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے آرام فرما رہے تھے اور زینب پہرا دے رہی تھی کہ ناگہاں زینب نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار جلے ہوئے خیموں کی طرف چلا آ رہا ہے۔ زینب نے جیسے ہی گھوڑا سوار کو دیکھا آواز دی، اے گھوڑے سوار، تو ادھر نہ آ، چونکہ ہمارے خیمے جل چکے ہیں اور بچے شمر کی تماچے کھا کر ابھی سو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اگر تجھے لوٹنا ہی ہے تو صبح کی روشنی میں آ جانا اور جو کچھ بچا ہے وہ لوٹ لینا۔ لیکن گھوڑے سوار مانتا نہیں ہے، تیزی سے زینب کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ زینب کو جلال آ گیا اور آنے کے بعد زینب نے پھر آواز دی، اے گھوڑے سوار، تجھے پتہ نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، میں عباس کی بہن ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ گھوڑے سوار اور قریب آنے کے بعد گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب نے اپنے باپ کو پہچان لیا۔ جیسے ہی بیٹی نے باپ کو پہچانا، بیٹی فریاد کرنے لگی، بابا، بھیا شہید کر دیے گئے، اصحاب شہید کر دیے گئے، عباس شہید کر دیے گئے، اب ہمارا کوئی نہ رہا۔ اور یہ آواز اس وقت سے آج تک آسمان میں یہ زینب کی آواز گونج رہی ہے، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔